یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن میں اللہ کے حکم، تو ہم کمزور ہیں، اللہ والے اللہ کی عطا سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو کمال اور طاقت عطا کی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ان کے ساتھ لگ جاتے ہو تو آپ بھی شیطان اور اس کے شر سے بچ جاتے ہو۔ شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہو کر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لوہے والے کے پاس بیٹھو تو اگر آپ جلو گے نہیں تو دھواں تو آئے گا، کالک تو آئے گی، کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے دھواں آئے گا، کالک آئے گی، بھلے جلے یا نہ جلے۔ عطر والے کے پاس بیٹھو، عطر نہیں بھی خریدو گے خوشبو آئے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو بتا دیا گیا جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں لا یشقا جلیسہم، وہ بدبخت رہتے نہیں۔ ہاں کوئی اللہ والا بنا ہوا ہو اور ہو نہ، شریعت و سنت کا پابند نہ ہو اور ایسے ہی ظاہری ڈبہ پیر جس کو آپ کہہ دیتے ہیں جعلی پیر بنا ہو، تو اس کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب یہ جو خواہشات ہیں انسان کی، خواہشات کا ہونا بری بات نہیں ہے، خواہشات کا غلط ہونا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہذیب کرنی ہے، اس کو سنوارنا ہے، دیکھنا ہے کون سی خواہش شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کو دور کرنا ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہے، جو سنت کے مطابق ہے، اس پر آپ کو چلنا ہے۔ مثلا ایک شخص کی خواہش ہے درود شریف پڑھنے کی، تو کیا اس کو بھی غلط کہو گے؟ ایک کی خواہش ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی، کیا اس کو بھی غلط کہو گے؟ نہیں، غلط خواہشات کو نکالنا ہے، سنوارنا ہے۔ اور یہ عقل جو ہے خود سے نہیں ہوتی جب تک اس کی رہنمائی کوئی روحانی طاقت نہ کرے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو آپ کو عقل پھر صحیح سجھاتی نہیں ہے، اسی لیے عقل کو شریعت و سنت کی لگام دی جاتی ہے، ورنہ یہ عقل بہکا دیتی ہے۔ صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے، ابھی کچھ ہے، اگلے لمحے کچھ ہے۔ تو یاد رہے، بظاہر کہتے ہیں تیرا وجود نیک اور بروں سے بھرا ہوا ایک شہر ہے، تو خود بادشاہ ہے اور تیری عقل وزیر ہے۔ ہوا و ہوس، یہ جو لالچ اور خواہشات کا غلام بننا، تو ہوا و ہوس کو جنگ کی طاقت، لڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ جب دیکھیں گے عقل کا پنجہ تیز ہو رہا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سے نہیں چلتا تو کسی ایسے کا پھر سہارا لیتے ہیں جو ہماری مدد کر کے ہمیں اس جنگ میں کامیاب کر دیتا ہے، غلط کو زیر کر دیتا ہے، صحیح کو فتح دلا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک صاحب حال، قال اور حال یہ دو لفظ ہیں۔ قال کا مطلب باتیں کرنے والا، حال کا مطلب جس کا عمل اس کے مطابق ہو۔ ہم لوگ قالی ہیں، باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، عمل ہمارا اس۔ تو صاحب حال نوجوان کو کچھ پیسے دیے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت زیادہ اس کی منت سماجت کی تو اس نے ریت کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈال کے دیکھا تو وہ پانی سے بھر گیا۔ پھر میں نے کہا کھانے کو جی چاہے تو کھا لو۔ میں نے غور سے دیکھا تو بہت میٹھی سوئیاں تھیں۔ پھر فرمایا جس کا یہ حال ہو کہ وہ مٹی کو کھانے کی چیز بنا لے، جہاں چاہے پانی بنا لے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کو دنیا کے ٹکوں کی کیا پرواہ؟ اس کے لیے دنیا کے ٹکے کیا چیز ہیں؟ یعنی یاد رکھیں ہم لوگ اس دولت کو، دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ والے اللہ کی عطا سے اتنا اختیار رکھتے ہیں وہ چاہیں تو مٹی کو بھی سونا بنا دیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، آپ سفر کر رہے تھے، ایک پیالہ تھا آپ کے پاس صرف،
صرف ایک پیالہ تھا، مصلی تھا، نماز پڑھتے اور اس پیالے میں آپ مٹی ڈال کے پانی ڈال لیتے اور پی لیتے۔ ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا یہ مٹی تو حرام ہوتی ہے، یہ مٹی کو اس طرح، وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور کہا حضرت یہ جو آپ پی رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ مٹی پی رہے ہیں، مٹی تو حرام ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، آپ نے تھوڑا سا بچا ہوا اس کو دے دیا۔ اس نے پی کے دیکھا تو کہنے لگا اتنے لذیذ ستو میں نے کبھی نہیں پیے تھے۔ جو کا آٹا ہوتا ہے نا، وہ ستو بنتے ہیں اس سے۔ اس نے کہا میں نے اتنے لذیذ نہیں پیے تھے، مجھے اپنی بدگمانی پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا یہ مٹی کھاتا ہے، یہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ مکہ مکرمہ جب پہنچے تو ساری دنیا ان کو سلام کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، تو مجھے پتا چلا یہ حضور کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ تو اللہ والے، مہربانی، اللہ والے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی ان کوڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا، اور جو ایسے ہیں کہ جن کو ہر وقت دنیا کی طلب ہے تو سمجھ لو پھر یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے پیسہ کمانا، آپ کی ضرورت ہے، مگر اس سے محبت ہو گئی اور آپ نے اس سے اگر پیار کر لیا اور اس کی طلب میں لگ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے سچے چاہنے والے۔ اونچی ماں سے واللہ، ماں سے واللہ، عربی کے 3 لفظ ہیں، آپ سے بھی کہلواؤں گا، کہیے گا ماں سے واللہ۔ کیا مطلب؟ جو کچھ اللہ کے سوا ہے، جو کچھ اللہ کے سوا ہے اس کی خواہش کرنا اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ وہ اللہ کی خواہش کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، تو پھر جب خدا ان کا ہو جاتا ہے تو خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میں نے آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا، ذہنوں میں نہیں ہے، پھر سن لیں، چلیں ایک بار پھر سن لیں۔ ہارون رشید، مشہور بادشاہ عباسی دور کا، اس کے بارے میں لکھا اس نے اپنا محل سجایا، بہترین ڈیکوریشن کی، سارے عملے کو، جتنے ملازم تھے، باندیاں تھے، سب کو بلایا، جس کو جو پسند ہو اس چیز پر ہاتھ رکھے۔ قیمتی چیزیں تھیں اس میں، جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا بادشاہ کہتا تھا جا یہ تیری ہو گئی، سب کو دے رہا۔ ایک کنیز خادمہ پاس کھڑی تھی، بادشاہ نے اس کو کہا تو بھی کسی چیز کو پسند کر لے۔ اس نے کہا میں جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ مجھے مل جائے گا۔ اس نے کہا ہاں سب کو دے رہا ہوں۔ اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کنیز نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا مطلب؟ دیکھ یہ سارے چیزیں پسند کر رہے ہیں، میں ان کو دے رہا ہوں۔ ان کا یہ سارے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں، میں نے ایسی چیز پہ ہاتھ رکھا ہے کہ اگر یہ میری ہو گئی تو سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے بات، یہ غلام بھی میرے ہو جائیں گے، ان کا سب کچھ میرا ہو جائے گا اگر تو میرا ہو گیا۔ تو سمجھنے کے لیے بات ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر حدیث بتاتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ والے اللہ کے طالب ہوتے ہیں، طالب مولا ہوتے ہیں، طالب دنیا نہیں ہوتے۔ تو اے انسان اپنی خواہشات کو سنوار، تیرے اندر غلط خواہش آئے فوراً جھٹک دے، نکال دے، غلط خواہش کو پالنا نہیں۔ تو جو غلط خواہش کے پیچھے لگ جائے، اسی کو خدا مان لے، اسی کی پیروی کرے، تو بتائیے پھر اس کو اچھائی ملے گی؟ پھر وہ گمراہی ہوگا۔ تو ہمارے لیے رہنمائی کا پورا انتظام ہے، مگر ہم قبول نہ کریں تو پھر ذمہ دار ہم ہی ہیں نا۔ آپ کسی کے سامنے حرام بھی رکھ دیں، حلال بھی رکھ دیں، بتا دیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان، اب اس کے بعد وہ نقصان والی حرام چیز کو چنے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہے یا نہیں؟
جبکہ اس کو بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، نقصان بھی بتا دیا، فائدہ بھی، صحیح بھی، غلط بھی بتا دیا، اس کے باوجود وہ غلط کو چن رہا ہے، تو وہی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں ہمیں یہی کہ یا اللہ ہمیں گمراہی سے اور گمراہوں سے بچا، ہم ہدایت پر رہنا چاہیں تو اس کے لیے طریقے بھی بتائے، انتظام بھی بتائے، تو اگر اس کے باوجود قبول نہ کریں تو ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالی سے یہی دعا، یا اللہ زوال نعمت سے بچا، ہدایت دی ہے تو اس پہ ثابت اور قائم رکھ، ہم سے ایسی کوتاہی نہ ہو کہ ہم ہدایت سے دور ہو جائیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی آیت سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالی ہمارا بھلا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمارا، اس نے بھلائی کے کتنے انتظام کیے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھ لیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کریں تو پھر ہم مجرم ہیں، اور مجرم کو پھر سزا ملتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے خلاصہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا رکھو۔ الاقامہ فاقم کا لفظ آیا ہے، برپا کرنا، سیدھا کرنا، جیسے لغت میں ہے۔ اور ومن یسلم وجہہ، اور جو اس کی ذات کی طرف جھک جائے۔ اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ مسلمان کے معنی ہوئے اللہ کے حکم، نبی کے حکم کے آگے گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا۔ الدین دراصل اطاعت کو کہا جاتا ہے، کہنا ماننے کو، اور جزا کو بھی دین کہتے ہیں، اور شریعت کے لیے استعارہ کے طور پر بولتے ہیں، اور دین و ملت کے درمیان اعتباری فرق شریعت بئی معنی، یعنی اس معنی میں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اور اس حیثیت سے کہ وہ لکھی جاتی ہے وہ ملت ہے۔ تو معنی املال بمعنی املا کہنے والی بات کو لکھنا، تو الاقامت الوجہ للدین یعنی دین کی طرف پوری توجہ کر دینا، اس پہ پکے ثابت قدم ہو جانا، اپنا منہ کرو تو سیدھا دین کی طرف۔ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، ہماری توجہ کا مرکز اللہ کی اطاعت ہونا چاہیے، اللہ کا کہنا ماننا۔ یہ اگر ہے تو ہم اللہ کے ہیں، ورنہ پھر ہم دنیا کے ہیں، بندے اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے، تمہارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ شادی کر رہے ہیں اللہ کا حکم، بچے ہیں اللہ کا حکم، کما رہے ہیں اللہ کا حکم، سو رہے ہیں اللہ کا حکم، ساری چیزیں آپ کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ حنیفہ کا لفظ آیا، دین حنیف، ہمارا دین کون سا ہے؟ اونچی، دین حنیف کون سا ہے؟ کیا مطلب؟ جو اسلام کی طرف، سچ کی طرف، سیدھی طرف رہے اور اس پر پکا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سیدھے دین والے، سچے دین والے، پکے دین والے۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو اسلام کی طرف صحیح میلان رکھے، اس کی ساری توجہ اسلام کی طرف ہو اور وہ اس پر ثابت قدم ہو، تو ہمارا دین سیدھا ہے۔
اور ہمیں اس پہ پکے رہنا، اسی لیے اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو جب مشرکین کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں پکے منہمک ہیں، ہدایت سے منہ پھیر رہے ہیں، تو پھر جو دین حق کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو چاہیے وہ دین میں ایسا پکا ہو جائے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ۔ ایک شخص اپنی خواہش میں غرق، تو ہمیں سچے دین میں غرق ہونا چاہیے، اللہ کی رضا میں۔ ہمیں اس کے خلاف کوئی بات پسند آنی نہیں چاہیے۔ جس طرح اس کو اپنی خواہش کے خلاف کوئی بات پسند نہیں ہے، اسی طرح ہم کو سچی بات کے خلاف کوئی بات پسند، کوئی سچی بات کے خلاف بات کرے تو ہم پسند نہ کریں۔ یاد رہے الحنیف کے معنی قاموس میں کیا ہے؟ راہ حق کی طرف مائل ہونا، آپ کا سارا میلان سیدھی راہ کی طرف، سچی راہ کی طرف ہونا، گمراہی سے دور رہنا، سچ پہ ثابت قدم رہنا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین قرآن میں آیا نا، ملت ابراہیم حنیفہ، کیا مطلب؟ وہ سیدھے دین والے تھے، پکے دین والے تھے، اس پر قائم رہنے والے تھے۔ تو ہمیں دین حنیف کا پابند ہونا ہے، خواہشات کا پابند اونچی۔ حنفی، ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے حنفی، ان کا نام تھا نعمان۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو، مذہب حنفی۔ دین قانون کا نام ہے، اطاعت کرنا، تو مذہب اس پہ دین پہ چلنے کا راستہ۔ ہم حنفی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی۔ ان چاروں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں مسائل میں ان کی تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر یہ چاروں سچے ہیں۔ سنی ہونا شرط ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی، مگر ہو زور سے کہیں پکا سنی، نبی اور صحابہ کے طریقے والا۔ ان چاروں نے شریعت و سنت سے ہٹ کر کوئی بات ہمیں سکھائی نہیں ہے، تو ہم پکے ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے، حنفی کہلاتے ہیں، دین حنیف پر پکے ہو جائیں، ثابت قدم رہیں، ہمیں کوئی ورغلا نہ سکے، بہکا نہ سکے۔ ہم اپنی لیے ہدایت کا سامان کیسے رکھیں کہ غلط لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ صحبت کا مطلب ان کا ساتھ دینا، ساتھ رہنا، غلط کتابیں نہ پڑھیں، غلط لوگوں کو نہ سنیں۔ آج کل لوگوں میں بیماری ہے، اور جی سب کو سننا چاہیے، فرق معلوم ہو تو آپ کو کیا پتا کہاں ڈنڈی مار رہا ہے وہ۔ کوئی اس کی غلط بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کا ایمان گیا۔ تو غلط لوگوں کی کتابیں پڑھنا، غلط لوگوں کی باتیں سننا، ان کے ساتھ رہنا، یہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی میں یار کہتے ہیں دوست کو، مار کہتے ہیں سانپ کو۔ مار کا لفظ فارسی میں سانپ کے لیے، یار کا لفظ دوست کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو کاٹے تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں یار بد بد تر بود از مار بد، برا یار برے سانپ سے زیادہ برا ہے کہ سانپ کاٹے گا تو جان لے گا، برا یار کاٹے گا تو ایمان لے جائے گا۔ تو برے یار سے مراد بدعقیدہ۔ تو ہمیں ان کی صحبت سے، ان کے ساتھ مکس ہونے سے بچنا ہے، بچنا ہے۔ کیا پتا کس وقت کوئی وار ہو جائے، ہم بہک جائیں، ایمان ضائع ہو جائے۔ تو برے کی صحبت بھی بری ہے، اس میں ہم نے پڑھنا نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی دین حنیف پر پکا رکھے، ثابت قدم رکھے۔